بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو ایک دعا دے رہا ہوں، جا کے دیکھ لو مفاتیح الجنہ شیخ عباس قمی کی، سب کے گھروں میں مفاتیح رہنا بھی چاہیے، اس سے بہتر کتاب نہیں ہے دعاؤں کے لیے۔ مفاتیح الجنہ میں دعائے ندبہ دعائے ندبہ کے فوراً بعد ایک دعا ہے، دعائے ندبہ کا چیپٹر 500 یا 400 پیج پہ آپ دیکھ لیں انڈیکس میں، ایگزیکٹ پیج نمبر یاد نہیں ہے مجھے۔ دعائے ندبہ مفاتیح الجنہ شیخ عباس قمی کی، اس میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا مشہور دعا، غیبت امام میں یہ ہائر اوکلٹیشن کی سب سے امپورٹنٹ ترین دعا، ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے، ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے، اگر وہ نہیں پڑھا تو وہ بدنصیب ہے۔ کیوں؟ اب میں بتاتا، اس کے برکتیں بتاتا، رحمتیں بتاتا، امام کے لشکر میں شامل کیسے ہوتے وہ بتاتا۔ دعائے عہد بہت چھوٹی دعا ہے، زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، 1.5 پیج کی ہے، ہارڈلی 5-6 منٹ، ایون آپ کے گوگل کرو تو یہ دعا مل جائے گی، اگر پڑھنا نہیں آتا تو گوگل کرو، یہ دعا مل جائے گی، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ دعائے عہد، یہ دعا ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھتے، یہ زمانے کے امام کی دعا، جیسے آپ امام کے ہاتھ پہ بیعت کر، اس دعا کی، اور یہ دعا ہے چھٹے امام سے۔ آپ مفاتیح میں دیکھو لکھا ہوا ہے اوپر، قال امام جعفر صادق علیہ السلام، کوئی اور نے نہیں کہا۔ چھٹے امام کی دعا، اب سنو اس کی برکت سنو خالی۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ دعا مفاتیح میں لکھا ہے قال امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے ہمارے پاس یہ دعا آئی، شیخ عباس اس کو مفاتیح میں اور کئی کتابوں میں ملے گی آپ کو، دعا ہے مشہور ترین دعا، کئی لوگ پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس دعا کی برکت سنو خالی، ایک ایک ورڈ جو دعا کا ایک ایک جملہ ہے، ایک ایک جملے کے بدلے میں معصوم کہہ رہے، عابد بغرامی نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہے کہ 1,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,000 نیکی لکھی جائے گی۔ آپ امیجن کریں یار، ایک دعا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرا دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دعا پڑھ کے تھینک یو ویری مچ میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ نہیں بول رہا، اس لیے کہ پتہ نہیں اور کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایک لفظ کے بدلے میں، ورڈ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہوتے اور اتنی نیکی لکھی جاتی۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، اگر کوئی 40 ڈیز، غور سے سنو، 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، نماز فجر ناغا کیے بغیر اگر کوئی 40 دن یہ دعا پڑھتا، اب سن لو اس کی برکت، 40 دن یہ دعا پڑھتا اس نیت کے ساتھ کہ مولا میں آپ کی نصرت کروں گا، تو اگر وہ مر بھی جائے، اب مرنے کے کئی زمانے کے بعد امام آئے تو امام اٹھاتا ہے نیچے، تمہاری لہر میں کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، 30-40 سال کے بعد یہ پوری جو خوبصورت باڈی ہے نا سب ختم ہو جائے گی۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، یہ جو ہماری بیوٹیفل بڑی خوبصورت باڈی ہے نا، کلین شیو والی باڈی جو ہے نا، رزق حرام کھائی ہوئی والی باڈی جو ہے نا، میں کیا بولوں، ایک منٹ دعا سے روک کے بولتا، مرنے کے 3 دن کے بعد اللہ روح کو بھیجتا ہے اسی کی لحد میں، 3 دن کے بعد اس روح کو بولتا ہے جا دیکھ اپنی باڈی کو، روح آتی ہے گریو میں، خبر میں، لحد میں اپنے جسم کو دیکھتی ہے، یقین نہیں آتا اس کو، یقین نہیں آتا روح کو، یہی وہ جسم ہے۔ 3 ڈیز کے اندر، آج شب جمعہ ہے، مردوں کی رات، 3 دن کے اندر ہر روح آ کے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو دیکھتی ہے، جو ڈیکمپوز باڈی، وہ باڈی، میں اردو میں بولوں اس کو، سڑی ہوئی باڈی، 3 دن کے اندر آ کے روح دیکھ، یقین نہیں آتا، اس کے بال، اس کا چہرہ، اس کا جسم، 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ لہد بند ہونے کے 24 آورز کے اندر سب سے پہلے جو باڈی کا پارٹ خراب ہوتا وہ پیٹ ہے۔ یہی امام علی کہتے ہیں نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو یار، مولا علی کا جملہ، میں نہیں بول رہا، میں نہج البلاغہ کو کوٹ کر، جا کے دیکھو نہج البلاغہ میں، انگلش میں بھی ہے نا، مولا کہتے ہیں کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، مولا علی کہہ رہے، میں نہیں بول رہا، پیٹ پھٹ جاتا، پہلی چیز جو باڈی کا، ہماری باڈی کا جو پارٹ خراب ہوتا وہ پیٹ ہے، ایسا پھٹ کے ختم ہو جاتا، ملینز کی تعداد میں زمین کے انسیکٹس آپ پہ حملہ کر دیتے تھے، وہ اپنی اپنی غذا کو لینے لگتے ہیں، ختم۔ 3 دن کے اندر جب روح آتی ہے نا الہات میں،
وہ مطلب بلیو ہی نہیں کرتی یہ وہ جس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال اس باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے ہر وہ گناہ کیا، ہر وہ چیز کھائی، میں نے یہ چیک نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نے ہر وہ چیز کی، عورت دیکھتی کہ میں کیسے بالوں کو سیٹ کرتی تھی، آج میرے بالوں کا کیا حشر ہو گیا، حجاب نہیں کرتی تھی، آج میرے بالوں کا کیا حشر ہو گیا۔ مرد دیکھتا کہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے روز شیو کرتا تھا، آج میرے چہرے کا رنگ کیا ہو گیا۔ دوستو اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو، سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ کبھی پڑھوں گا یہاں پہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو، یہ میری مین ٹاپکس ہے، یوٹیوب پہ میرے مجلسیں ہیں، سن لو۔ فرسٹ نائٹ ان دا گریو، لحد کی پہلی رات، پورا اشرا ہے اس پہ، ہم سب کو جانا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں جائے گا، وہاں جانا ہے، اور وہاں پہ یہ حشر ہونے والا ہے۔ ظاہری طور پہ 15-20 سال میں تمہاری ساری باڈی ختم ہو جاتی، تمہارا سارا گوشت گل جاتا، ساری ہڈیاں گل جاتی، کچھ نہیں رہتا، دوسرا آدمی آ کے وہاں دفن ہو جاتا۔ یو نو ویری ویل۔ روز محشر کے بارے میں یہ ہے، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہے، کلو من علیہا فان کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ سور پھونکے گا تو اس وقت ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، ایک ایک ورڈ کا ذمہ دار ہوں۔ What I am saying, I am responsible of my words۔ ہر لوحت سے، ہر گریو سے، معصوم کہتے ہیں کہ 70 ہزار میتیں باہر آئیں گی ڈے آف ججمنٹ میں، ایک کے پیچھے ایک کے، سب کو نکلنا ہے، سب کو نکلنا ہے۔ ایک ملینر بھی واپس آئے گا، ایک فقیر بھی واپس آئے گا، یہ یاد رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ملینر کا اور ہو جائے گا، نو، ہر آدمی اپنے کفن کو ریپ کرا ہوا باڈی میں باہر نکلے گا، کل من علیہا فان، سورہ رحمان۔ تو ہر آدمی آگے دیکھے گا لحد میں، ظاہری طور پہ 20 سال کے اندر، اور گلف میں یہ بیکاز یہاں سمندر ہے، گلف کی جو باڈیز ہیں وہ 20 ایئرس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ انڈیا پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں 25 سال لگتے ہیں، ورنہ یہاں تو 15-20 سال کے اندر پوری باڈی گل جاتی ہے۔ آپ دیکھو کیا حشر ہوا تمہاری باڈی کا، کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایوری نوز کہ باپ کو مر کے 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، گریو کو کھولو، لحد کو کھولو، کچھ بھی نہیں رہتا نیچے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں، ایسے معلوم ہوتا کہ کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ حشر ہم سب کا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ مرنے کے بعد کچھ نہیں رہے گا، لیکن امام کہہ رہا کہ تم مر بھی جاؤ گے، ظاہری طور پہ کچھ نہیں رہے گا، فرشتے آئیں گے، آ کے تانے کو ہلائیں گے، ہلا کے کہیں گے کہ اٹھ جا، تیرے امام نے ظہور کیا۔ یہی چیز دعا عہد میں ہم کہتے ہیں۔ دعا عہد کا ترجمہ دیکھو، آپ جا کے ٹرانسلیشن دیکھو، آپ جا کے ٹرانسلیشن دیکھ لینا گھر جا کے۔ دعا عہد میں ہم یہ کہتے کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے، ہم خود بولتے، اس میں دعا عہد کا ترجمہ دیکھو کہ میں اپنے کفن کو، اپنی باڈی کو پہ کفن کو ریپ کروں گا، لپیٹوں گا، اور نیزے کو لے کے لحد سے اٹھوں گا اور آپ کی نصرت کروں گا۔ دعا عہد میں ہم پرومس کر رہے ہیں مولا کو۔ اگر نہیں ہے تو کیا بول رہا ہے امام، کیوں بول رہا ہے یہ بات؟ سب اٹھیں گے اگر آپ نے دل سے کہا، صرف دل سے کہا، فیا لیتنی کنت، کاش میں کربلا میں